لیٹس سی. 2 پوئم ہم نے ڈسکس کی ہیں اور تیسری پوئم انفینٹ سورو. اس پوئم کے اس سانگ کے اندر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بچہ ہے جو اپنی آہو بقا کر رہا ہے. جب میں پیدا ہوا تو میں چونکہ غریب گھر کے اندر پیدا ہوا تھا، تو جیسے میں پیدا ہوا تو میں ہیلپ لیس تھا، نیک تھا، ایسے تھا جیسے فینڈس جو ہے، فینڈ کا مطلب ہوتا ہے، فینڈ کا مطلب لکھیں سیٹن، شیطان جیسے کلاؤڈز میں چھپتا ہے، فینٹ. اس کے بعد کہتا ہے کہ مطلب struggling in my father's hands, striving against my swaddling bands, bounds and wearies, I thought best to sulk upon my mother's breast. تو اس کے اندر وہ ایک بچے کی آہو بقا بتا رہا ہے کہ بچہ جو ہے ایک غریب گھر میں پیدا ہوا، تو وہ اپنی سٹوری ہی بتا رہا ہے کہ میں چھپ رہا تھا، مطلب جب پیدا ہوا تو میں چھپ رہا تھا. چائلڈ جو ہے وہ کیا ہے، پیدا ہو گیا تو ڈیفینیٹلی اس کو بیچ دیا جائے گا اور وہ چمنی سویپر بن جائے گا یا وہ ورکر بن جائے گا. کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے ایک بچہ میں نے دکان میں دیکھا، زیادہ سے زیادہ وہ کوئی آئی تھنک 7-8 سال کا ہوگا، 8 سال کا لگا، وہ جوس دے رہا لوگوں کو، مطلب جوس والی شاپ پہ وہ جاب کر رہا ہے. تو میں نے اس کے سر کے اوپر پیار دیا اور میں نے اسے پیار کیا. میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں یہاں پہ کام کر رہے ہو، آپ کا تو پڑھنے کی عمر ہے بیٹے، آپ پڑھتے نہیں ہیں. تو وہ آگے سے رونے لگ گیا کہ سر ہمارے حالات بہت خراب ہیں، میں پڑھتا ہوں اسکول میں. تو میں نے کہا چلو میں کام کر لوں، تو گھر گزارا نہیں ہوتا. لیکن یہ حالات ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ باہر نکل آئیں، عورتیں مجبور ہو گئی ہیں وہ باہر نکل آئیں. تو جب آپ اس طرح کے کام کرو گے، ان کے اوپر روزی تنگ کر دو گے، تو ان بیچاروں نے پھر کوئی تو کام کرنا ہے. اب یہ ایک بچے کی آہو بقا بتائی گئی ہے. مائی مدر گرونڈ، میری مدر آہو بقا کر رہی تھی. مائی فادر ویپٹ، اور میرے فادر نے رونا شروع کر دیا. into the dangerous world I left، اور میں کہتا کس ڈینجرس ورلڈ میں آ گیا، ہیلپ لیس، بے یارو مددگار، نیکڈ، ننگا، بغیر کپڑوں کی، پائپنگ لاؤڈس، آوازیں آ رہی تھیں زور زور سے، لائک اے فینڈ ہڈ ان دا کلاؤڈس، اور میں اپنے آپ سے چھپ رہا تھا کہ جیسے کوئی شیطان جو ہے وہ کلاؤڈز میں چھپتا ہے. کیونکہ مجھے دیکھ کے سارے لوگ پریشان ہو گئے، رونے لگ گئے، یہ کہاں سے آ گیا، کھلائیں گے کہاں سے اس کو. اسٹرگلنگ ان مائی فادرز ہینڈ، میں اپنے فادر کی ہینڈ میں اسٹرگل کر رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دے. اسٹرائیونگ اگینسٹ دا سویڈلنگ بینڈس، اور میں سویڈلنگ بینڈس کے اوپر، ان بینڈس جو مطلب وہ کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں ان کے اگینسٹ بھی اسٹرگل کر رہا تھا. باؤنڈ، میں بندھا ہوا تھا. ویری پریشان، آئی تھاٹ بیسٹ، میں نے بہت سوچا. ٹو سلک اپون مائی مدرز بریسٹ، کہ میں اپنی مدر کے مطلب بریس تک پہنچ گیا. تو اس کا مطلب اوور آل یہ بتا رہا ہے کہ وی آر کمنگ ان دس ورلڈ، children especially when they are poor, they try to struggle to come out of the shackles. But we as a father, we as a owners, we as a administrator, we as a manager, we do not allow to think outside the box. دیکھیں ہمارے پاس جو بھی تھاٹ ہے، جو بھی کوئی امیجز ہیں، جو بھی فیلنگ ہے، وہ پہلی تو بات ہے ہماری 5 سینسز کی محتاج ہے. ہم اس کے ذریعے ہی چیزیں لیتی ہیں. ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ تمہارا مذہب ہے، یہ تمہاری کتاب ہے، ہم سے پہلے لوگوں نے یہ کہا ہوا، بس یہی فالو کرنا ہے. کوئی بندہ تھوڑی سی کوشش کرے، کوئی اور چیز پڑھنے کی کوشش کرے، تو اسے 50 لوگ روکنے والے ہوتے ہیں، وہ یار پاگل ہو گیا یہ. بھائی جب آپ ایک لائن کھینچ دو گے، بھی اس لائن سے آگے نہیں جا سکتے اور سوچ نہیں سکتے، تو پھر جاؤ گے کہاں؟ پھر تو آپ لمیٹڈ ہو گئے. تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. کسی نے آپ کو بتایا 2 + 2 5 ہوتے ہیں، اور بوڑھے ہو گئے اور 5 پہ ہی لگے رہے. جب کسی دن ایک پھر ایک دن اینالائز کیا، 1 + 1 + 1 + 1، یار یہ تو 4 ہوتے ہیں، ہمیں تو 5 بتایا گیا تھا. تو بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کانشیسنس دیا تھا، اویئرنس تھی آپ کے اندر. یو مسٹ اینالائز، یو مسٹ ایکسپلور واٹ از ریئلٹی.
تمہیں ایکسپلور کرنا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ 70 سال تک یہی نہیں پتا چلا کہ میری باڈی کیا ہے, میری اویئرنیس کیا ہے, میرا کانشیسنیس کیا ہے, میں پیدا کیسے ہوا ہوں, میں ہوں کیا, اور یا میں صرف ایک باڈی ہوں, یا میں تھاٹ ہوں, یا میرا تھاٹ نہیں ہوں, میں اس سے بھی کوئی بڑھ کے چیز ہوں. یو مسٹ ایکسپلور. اس کو ایکسپلور کرنا تمہارا فرض ہے. ایوری مین اینڈ ویمن شوڈ ایکوائر نالج. اب مولویوں نے اسے لمیٹڈ کر دیا, انہوں نے کہا نو جی بس مذہب کا علم حاصل کرنا ہی فرض ہے. بھائی یہ آپ نے کنسٹرکٹ کر لیا کہ بس مذہب کا علم حاصل کرنا ہی فرض ہے. تو دنیا کو ایکسپلور کون کرے گا جو قرآن پاک میں لکھا ہے؟